بزدار سرکار نے صفائی کمپنی میں بھی صفائی دکھا دی۔ LWMC کے مالی امور میں بڑی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ پنجاب اسمبلی میں 2020-21 کی آڈٹ رپورٹ میں بدعنوانی کا انکشاف ہوا۔ کانٹریکٹرز کو قانون کے برعکس 8 ارب 65 کروڑ 90 لاکھ جاری کیے گئے۔ بزدار سرکار کی زبانی احکامات پر ادائیگیاں کی گئیں۔ مجموعی طور پر 56 کروڑ 18 لاکھ کی مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا ایک اور اہم اقدام، T20 ٹیم کے لیے اسٹرائک فورس بنانے کا فیصلہ۔ اسٹرائک فورس 50 نوجوان پاور ہیٹر بیٹرز پر مشتمل ہوگی۔ پاور ہیٹر کی سلیکشن سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کی سبراہی میں کی جائے گی۔ پورے ملک سے باصلاحیت بیٹرز کا انتخاب ہوگا۔ نیا ٹیلنٹ 6 ماہ میں تیار کر کے T20 اسکواڈ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ لاہور آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ مجموعی شرح آلودگی 613 ریکارڈ۔ شہر میں بارش کا بھی امکان۔ شمال مغربی ہوائیں لاہور میں داخل ہو گئیں۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ مہنگے داموں سبزیوں پھلوں کی فروخت کا سلسلہ جاری۔ سرکاری نقنامے میں درج قیمتوں کا اطلاق ممکن نہ ہو سکا۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک 20 سے 50 روپے مہنگا۔ گاجر، مٹر، شملہ مرچ اور دیگر سبزیاں بھی مہنگی۔ سیب، کیلا، امرود اور موسمی بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ فوڈ اتھارٹی ٹیموں کی کارروائیاں تیز۔ 17 گوشت بردار گاڑیوں، 53,000 کلو گوشت کا معائنہ۔ 1970 کلو بیمار مرغیاں تلف۔ سال بھر میں 1 کروڑ 34,33,000 کلو گوشت کی چیکنگ کی گئی۔ 4,15,000 کلو سے زائد ناقص مضر صحت گوشت تلف کیا گیا۔ حکومت کے سخت ترین احکامات کے باوجود اوور چارجنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ عوامی سہولت کے لیے قائم گلشن راوی اتوار بازار میں بھی شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ برقرار۔ پارکنگ اوور چارجنگ میں ملوث افسران کے خلاف FIR کے احکامات دیے گئے، جبکہ کسی پر بھی FIR نہ کروائی جا سکی۔ سٹینڈز پر 3 مختلف پارکنگ ٹکٹ استعمال ہونے لگے۔ DSP صاحب میری گاڑی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ گاڑی مالک نے DSP AVLS میاں یونس کو بھٹا چوک روک لیا۔ AVLS کینٹ نے 4 روز قبل شہری مومن کی گاڑی تحویل میں لی تھی۔ DIG عمران کشور کا نوٹس، ASP AVL زاہد حسین انکوائری آفیسر مقرر، فوری انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج۔ مزدور کسان پارٹی اور پنجاب رکشہ یونین نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت۔ قیمتوں میں اضافے کو روکا جائے، کامریڈ عرفان علی سمیت مظاہرین کا مطالبہ۔ اتفاق گراؤنڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصے دراز سے خراب۔ فلٹریشن پلانٹ کے نل بھی غائب۔ انتظامیہ نے پلانٹ کو تالا لگا دیا۔ علاقہ مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم۔ شہریوں کا فلٹریشن پلانٹ کو بحال کرنے کا مطالبہ۔ PIA انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، گراؤنڈ 2 طیاروں کو فلائٹ آپریشن کے لیے فعال کرنے پر کام تیز۔ بوئنگ 777 ایئر بس 320 کو فعال کرنے پر کام شروع۔ بوئنگ 777 طیارہ 440 نشستوں والا سب سے بڑا طیارہ ہے۔ بوئنگ 777 طیارہ یورپ اور حج آپریشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ طیارہ 1 سال سے زائد عرصے سے گراؤنڈڈ تھا۔ PIA نے یورپ کے بعد برطانیہ میں پروازوں کی بحالی کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ سول ایویشن کو PIA انتظامیہ کی جانب سے مراسلہ ارسال۔ برطانیہ میں PIA کی پروازوں کی بحالی کی اجازت طلب کر لی۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے لندن اور برمنگھم، مانچسٹر کے لیے پروازیں چلیں گی۔ گرین ٹاؤن میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی یونین کونسل 237 آمد۔ عطا تارڑ نے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ رکن اسمبلی بی بی وڈیری، رکن اسمبلی میاں عمران جاوید بھی ہمراہ تھے۔ تقریب میں خطاب سے کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، سیاسی دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ N129 PP 171 میں ترقیاتی کام۔ سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان مہر اشتیاق نے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ اقبال جون، علی رضا کمبو، احسن امین نے شرکت کی۔ UC 83 رسول پارک میں ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ میاں تنویر، اشفاق بٹ، رانا افتخار، امیر حمزہ، منصور کیسر شریک ہوئے۔
لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت حلقہ پی پی 145 میں ترقیاتی کام جاری۔ سمیع اللہ خان نے ماچس فیکٹری UC 8 شاہدرہ میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ سعدی چوہان، میاں ارشد، میاں جنید سرفراز خان، اعظم بھٹی ہمراہ درینہ مسائل کے حل پر اہل علاقہ کا اظہار تشکر۔ سمیع اللہ خان نے مزید ترقیاتی کاموں کا وعدہ کیا۔ MPA چودھری محمد نواز لیدر نے مرکزی دفتر PP 158 میں کھلی کچہری لگائی۔ اہل علاقہ نے مسائل سے آگاہ کیا۔ نواز لیدر نے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ اعظم سندھو، سجاد گل اور سردار دانش ڈوگر، رفیق جٹ بھی موجود تھے۔ حج آپریشن میں واجبات کی دوسری قسط ادا کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ عازمین حج کو واجبات کی دوسری قسط 27 دسمبر تک ادا کرنے کی ہدایت۔ دوسری قسط 4 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ وزارت مذہبی امور نے اختیاری اخراجات ادا کرنے کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ دوسری قسط جمع کروانے پر بینکوں سے کمپیوٹرائزڈ سلپ لینے کی ہدایت۔ BNU میں چھٹے ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کا دوسرا روز تقریب میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کی شرکت۔ طلباء کمیٹیوں نے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ تقریب میں جیولری اور خوابوں کے اسٹال شرکاء کی توجہ کا مرکز رہے۔ چھٹے ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کی اختتامی تقریب کل منعقد ہوگی۔ ST تھامس سینٹر رائے ونڈ میں سالانہ کرسمس کی تقریب۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی شرکت۔ امریکی قونصلیٹ کرسٹنز ہاکنز کی بھی خصوصی شرکت۔ صوبائی وزیر نے امریکی قونصلیٹ اور دیگر کے ہمراہ کرسمس کی مناسبت سے کیک کاٹا۔ آزاد مارشل نے ملک کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ کمشنر سے LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن پاکستان کی ملاقات۔ کمشنر کو لاہور میں LPG برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد کی قیادت چیئرمین LPG ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے کی۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مدد سے مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ کمشنر کی وفد کو یقین دہانی۔ PS ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات۔ بابر امان بابر صدر پنجاب، جبکہ عمران حامد شیخ نائب صدر، منظر علی جاوید سیکریٹری، عاصم جاوید خزانچی منتخب۔ ایگزیکٹو ممبران میں اقبال حسین، فروخ عتیق اور دیگر بھی شامل۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کلاس 4 کے ملازمین کو ترقی دینے کا فیصلہ۔ ملازمین کو لوئے ڈویژن کلرک کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ بورڈ نے اعلیٰ افسران سے اپنے ماتحت ملازمین کا ڈیٹا مانگ کیا۔ ملازمین کا ڈیٹا 31 دسمبر تک بورڈ کو بھجوانے کی ہدایت۔ انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو رینک لگانے کی تقریب۔ IG نے 47 افسران کو انسپیکٹر کے رینک لگائے۔ ترقی پانے والے افسران کے والدین، اہل خانہ، بچوں کی بھی تقریب میں شرکت۔ لاہور، فیصل آباد اور شیخ پورہ کے انسپیکٹرز کو پروموشن رینک لگائے گئے۔ IG کی ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ کو مبارکباد۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات۔ لاہور پولیس مکمل الرٹ۔ شہر کے 622 چرچز، 19 پارک، 8 بازار میں 3762 پولیس اہلکار تعینات۔ DIG آپریشنز کے مختلف گرجا گھروں کے سرپرائز دورے۔ ادھر کرسمس پر امن و امان یقینی بنانے کا مشن۔ لاہور پولیس کی جانب سے رضاکاروں کا تربیتی سیشن۔ شہر کے تمام رضاکاروں نے تربیتی سیشن میں حصہ لیا۔ کرسمس ڈے کی مناسبت سے DC آفس میں کیک کاٹنے کی تقریب۔ DC لاہور سید موسیٰ رضا نے مسیحی برادری کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب کا اہتمام کرنے پر مسیحی ملازمین کا DC سے اظہار تشکر۔ پاکر فیز 2 میں طاہرہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کرسمس کی تقریب۔ چیئرپرسن طاہرہ ویلفیئر سوسائٹی طاہرہ کیلون کی خصوصی شرکت۔ 50 سے زائد کرسچن خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پنجاب آرٹ کونسل اور پنجاب آرٹ کونسل کے زیر اہتمام باغ جناح اوپن ایئر تھیٹر میں محفل موسیقی کا انعقاد۔ استاد سجاد طافو، استاد طارق طافو نے پرفارمنس پیش کی۔ شہریوں کی کثیر تعداد موسیقی سے لطف اندوز ہوئی۔ موسیقاروں کو خوب داد دی۔